Assalamu alaikum. Dear students and fellows, welcome to Skills Academy. Skills Academy 2009 سے آپ لوگوں کو زیور تعلیم سے روشناس کرانے، آگاہی دینے، سکلز سکھانے، خفیہ صلاحیتوں کو سامنے لانے اور پرسنالٹی گرومنگ کے ساتھ جاب ٹیسٹ کی تیاری میں بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تمام محنت دنیا داری کے لیے ہے۔ اس کے ساتھ ہماری زندگیوں میں دینی تعلیم کا شامل حال ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اس سلسلہ میں سکلز اکیڈمی کی انتظامیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹس اور فیلوز کو قرآن پاک کی مختصر ترین تفسیر یعنی کم از کم قرآنی مضامین سے آگاہی ضرور سکھائی جائے۔ اس میں یقیناً نئی نسل میں مذہب سے قربت، قرآن سے لگاؤ اور زندگی میں برکت شامل ہونے کے ساتھ ہمارے معاملات میں بے سکونی کا عنصر بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ ترجمہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں 15ویں پارے کے مضامین۔ سورہ بنی اسرائیل۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ معراج کی پہلی منزل مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ذکر صراحت کے ساتھ ہے۔ یہ تاریخ نبوت، تاریخ ملائک اور تاریخ انسانیت میں سب سے حیرت انگیز اور عقلوں کو دنگ کرنے والا واقعہ ہے۔ اس کی مزید تفصیلات سورۃ النجم اور احادیث میں مذکور ہیں۔ آیت نمبر 13 اور اس سے اگلی آیات میں بتایا کہ ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، یعنی اللہ کی قضاء و قدر میں جو طے ہے وہ ہو کر رہے گا، اور قیامت کے دن یہ اعمال نامہ ایک کھلی ہوئی کتاب کی صورت میں ہوگا۔ بندے سے کہا جائے گا اپنا اعمال نامہ پڑھو، آج تم خود ہی احتساب کرنے کے لیے کافی ہو۔ جس نے ہدایت کو اختیار کیا تو اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، اور جس نے گمراہی کو اختیار کیا تو اس کا وبال بھی اسی پر آئے گا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ اتمام حجت کے لیے ہم رسول نہ بھیج دیں۔ آیت نمبر 23 میں والدین کے حقوق کی جانب متوجہ کرتے ہوئے فرمایا، اور تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور اگر تمہاری زندگی میں وہ دونوں یا ان میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہو، ان کو جھڑکو بھی نہیں، اور ان کے ساتھ ادب سے بات کرو، اور ان کے لیے عاجزی اور رحم دلی کا بازو جھکائے رکھو، اور یہ دعا کرو، اے میرے رب ان پر رحم فرمانا جیسا کہ انہوں نے بچپن میں رحم کے ساتھ میری پرورش کی۔ آیت نمبر 26 میں قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں کے حقوق ادا کرنے اور فضول خرچی سے اجتناب کا حکم دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 29 سے تسلسل کے ساتھ احکام بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، خرچ کرنے میں بخل، حرص اور فضول خرچی کے درمیان میانہ روی کو اختیار کرنے کا حکم۔ نمبر 2، افلاس کے خوف سے اولاد کو قتل کی ممانعت۔ نمبر 3، زنا کی ممانعت۔ نمبر 4، قتل حق کی ممانعت اور قصاص لینے میں حد اعتدال میں رہنے کا حکم۔ نمبر 5، یتیم کا مال کھانے کی ممانعت۔ نمبر 6، ناپ تول میں خیانت کی ممانعت۔ نمبر 7، لوگوں کے پوشیدہ احوال کی کھوج لگانے کی ممانعت۔ نمبر 8، اترا کر چلنے کی ممانعت۔ نمبر 9، شرک کی ممانعت۔ نمبر 10، روزی کی کشادگی یا تنگی کا مدار کسی کی فضیلت یا بے قدری پر نہیں، یہ اللہ کی حکمت و مشیت کا معاملہ ہے۔ آیت نمبر 44 میں بیان فرمایا کہ 7 آسمان اور زمینیں اور جو بھی ان میں ہیں اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اور ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ
اس کی تسبیح کر رہی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ آیت نمبر 45 میں فرمایا کہ منکرین آخرت قرآن کی تعلیمات سے استفادہ کرنے سے محروم رہتے ہیں اور ان کے دل و دماغ حق کو قبول کرنے کی سعادت سے محروم ہیں۔ وہ فصیح و بلیغ قرآن سن کر بھی نبی پر سحر زدہ ہونے کے طعن کرتے ہیں۔ آیت نمبر 78 میں اشارتاً 5 نمازوں کا حکم ہے۔ فجر کی فضیلت کا بیان، نماز تہجد کی ترغیب اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مقام محمود جو مقام شفاعت کبریٰ ہے عطا کیے جانے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 81 اور 82 میں حق کی آمد اور باطل کے نیست و نابود ہونے کا بیان ہے اور یہ کہ قرآن میں اہل ایمان کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ آیت نمبر 85 میں یہود نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کیا تو اللہ نے فرمایا کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے اور تم کو محض تھوڑا سا علم عطا کیا گیا ہے۔ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ جن چیزوں کی حقیقت جاننے پر ہدایت و نجات موقوف نہیں ان کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں۔ آیت نمبر 90 میں مشرکین مکہ کے بعد فاسد مطالبات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ نمبر 1 آپ ہمارے لیے زمین سے پانی کا کوئی چشمہ جاری کر دیں، نمبر 2 یا آپ کھجوروں اور انگوروں کے باغات کے مالک بن جائیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، نمبر 3 یا آپ ہمیں جس عذاب سے ڈراتے ہیں وہ لے آئیں یا آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دیں، نمبر 4 یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے بے حجاب لے آئیں، نمبر 5 یا آپ کے لیے سونے کا گھر ہو، نمبر 6 یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور پھر آسمان سے ہم پر کتاب نازل کریں جس کو ہم پڑھیں۔ ان سب مطالبات کے جواب میں اللہ نے فرمایا اے رسول کہہ دو میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، میں کوئی شعبدے باز نہیں ہوں بلکہ میں ایک بشر ہوں جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آیت نمبر 105 میں قرآن مجید کو بتدریج یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کی حکمت یہ بتائی کہ رسول ان پر ٹھہر کر پڑھے، ان کے لیے قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ مشرکین مکہ اعتراض کرتے کہ کبھی آپ اللہ کہتے اور کبھی رحمان کہتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہہ دیجئے معبود برحق کو تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، تم اسے جس نام سے بھی پکارو سب اسی کے نام ہیں۔ سورۃ الکہف۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 9 میں اصحاب کہف کا بیان ہے۔ یہ چند صالح نوجوان تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید اور ایمان پر ثابت قدم رکھا، لیکن ان کی قوم مشرک تھی اور ایک ظالم بادشاہ مسلط تھا۔ وہ لوگ ان نوجوانوں کے دشمن ہو گئے تو انہوں نے ان کے شر سے بچنے کے لیے غار میں پناہ لی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند مسلط کر دی اور اس کیفیت میں وہ 309 سال تک رہے۔ غار میں اللہ تعالیٰ نے ایسا غیبی انتظام کیا کہ وہ ایک کشادہ جگہ میں تھے۔ جب سورج طلوع ہوتا تو دھوپ غار کے دائیں جانب رہتی اور غروب ہوتے وقت بائیں جانب پھر جاتی۔ اللہ تعالیٰ انہیں حسب ضرورت دائیں بائیں کروٹیں بدل دیتا تاکہ ان کو روشنی، حرارت اور ہوا ملتی رہے اور ایک ہی حیات میں سوتے ہوئے ان کے بدن پر زخم نہ ہو جائے۔ اصحاب کہف کا ایک کتا بھی تھا جو ان کی چوکھٹ پر پاؤں پھیلائے بیٹھا رہا۔ اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں قرآن مجید میں لوگوں کے حوالے سے 3 اقوال نقل کیے ہیں۔ پہلے 2 اقوال کو قرآن نے لوگوں کی تکہ بازی قرار دیا اور تیسرے قول کو قرآن نے رد نہیں کیا، یعنی وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔
لہٰذا مفسرین نے اسی تعداد کو صحت کے قریب قرار دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کی صحیح تعداد کو اللہ ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہے، ان کو صرف چند لوگ جاننے والے ہیں، یعنی جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا علم عطا کیا۔ قرآن نے ان کی تعداد کے بارے میں زیادہ بحث سے منع فرمایا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے منظر کو بار روب بنا دیا تھا تاکہ کوئی ان کی طرف تاک جھانک نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھنے والا سمجھتا کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ آیت نمبر 28 میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فقراء صحابہ کو آپ اپنے پاس بٹھائے رکھیں، یہ صبح اور شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، اس کی رضا کے طلبگار ہیں، اور آپ اپنی آنکھیں ان سے نہ ہٹائیں۔ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے دو لوگوں کا واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک شخص کے انگوروں کے عمدہ باغات تھے، اس نے اپنے ساتھی پر تفاخر اور اپنے خالق کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مال کو برباد کر دیا۔ آیت نمبر 60 میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا بیان ہے۔ وہ اپنے ایک خادم یوشع بن نون کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکام کی حکمتوں اور اسرار و رموز کو جاننے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے۔ دوران سفر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ ناشتہ لاؤ، ہم سفر کرتے کرتے تھک چکے ہیں۔ خادم نے کہا کہ دوران سفر جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو شیطان نے مچھلی کو مجھ سے بھلا دیا اور وہ سمندر میں راستہ بناتے ہوئے نکل گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دو سمندروں کا سنگم ہی ہماری منزل ہے۔ وہ دونوں واپس لوٹے اور پھر ہمارے ایک بندہ خاص کو وہاں پایا جس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی، اور ہم نے اسے علم لدنی عطا کیا۔ مفسرین کے مطابق یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو رشد و ہدایت کا علم خاص عطا کیا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی تعلیم دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی اور رسول ہیں، کلیم ہیں، افضل ہیں، لیکن افضل کے مقابلے میں کسی دوسرے شخص کو کسی خاص شعبے میں کوئی فضیلت عطا کی جا سکتی ہے۔ یہی صورتحال یہاں بھی تھی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اپنے سے کم مرتبہ شخص سے بھی کسی خاص شعبے کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے اور اس بنا پر اس کی تکریم کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک بہتر طور پر پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔